آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. Assalamu alaikum Talab Saab. मैं Amjad from Canada. My question is that after Deputy Chairman Senate election, what is the moral position of PDM because they betrayed their own candidate? Secondly, how do you describe the character of so-called lawmakers? Do you think they deserve respect? Thank you. آپ نے تو سیدھا ہی فائر کھول دی. بات آپ کی ٹھیک ہے. میرے خیال میں پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے، اور دھچکہ صرف ڈیپٹی جو چیئرمین ہیں ان کے انتخاب کے نتیجے میں نہیں ہے. دھچکا اس صورت میں بھی ہے، جو حیران کن بات ہے کہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، ریجیکشن پہ میں ابھی آتا ہوں، وہ 7 کے ساتھ جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی طرف سے آئے ہیں. جن دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اتنے ذہین ہو گئے تھے چند دنوں کے اندر. اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے منسٹرز مبینہ طور پہ بشمول پرائم منسٹر پاکستان کہ انہوں نے ووٹ غلط کاسٹ کیے ہیں. اس میں وہ اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے، اتنے ذہین ہو گئے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی غلط ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہوا. 7 کے 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں مبینہ غلطی کے اوپر، وہ پی ڈی ایم کے ہیں. اور 7 کے 7 نے کمال بات یہ ہے ایک ہی غلطی کی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مختلف قسم کی غلطی کی ہے، انہوں نے کوئی مور آگے پیچھے کر دی. لگائی مور انہوں نے اسی جگہ کے اوپر ہے، یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر، کھانے پہ نہیں لگائی. تو 7 کے 7 نے ایک ہی جیسی غلطی کی. اب کسی نہ کسی نے تو اس کا جواب دینا ہے نا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے. پھر آپ دیکھیں نائک صاحب جو ہیں وہ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ جس مزمحل انداز میں وہاں پر کھڑے ہو کر جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے جو سیپریٹ ٹوکری کے اندر جا رہے تھے ان پر اعتراض ہی نہیں کر رہے. بھائی جب آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے جہاں پر وہ بندہ ڈال رہا ہے سیپریٹ ٹوکری کے اندر یہ کہہ کے کہ یہ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں یا مشتبہ ووٹس ہیں، تو آپ کو وہاں پر وہ قانونی نکات بیان کرنے چاہیے تھے نا. جو اس کے بعد پھر آپ نے مائک کے اوپر آ کے بڑی بولنے کی کوشش کی. اس وقت انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا پوڈیم پہ کھڑے ہو کے، اور جب کھڑے تھے کاؤنٹنگ کے وقت وہاں پر مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیا. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ جو پروسیجر ہے اس وقت بیان کر رہے تھے تو یہ نکات وہاں پر اٹھانے کی ضرورت تھی کہ جب بریفنگ دی گئی تھی تو بریفنگ کے اندر ٹھپا کہاں پر لگانا ہے اس کے بارے میں اور ہدایات جاری کی گئی تھیں. اور مظفر صاحب جو تھے جو اپنی تمام تر سیاسی ریپوٹیشن کے مطابق انہوں نے کل کام کیا، ان کی تشریح سے بالکل مختلف تھی. تو یہ تمام باتیں کیوں مان لیں انہوں نے اس وقت؟ وہ حوالے کیوں نہیں دیے وہاں پر کھڑے ہو کر؟ تو جس انداز سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر یہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا. میں انسینویٹ تجزیاتی طور پر کر رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کوئی واردات کی ہے. ان سوالوں کے جواب بہرحال آپ کو دینے ہوں گے. پھر یہ کہ جو کینڈیڈیٹ تھا جے یو آئی کا، کیا واقعتاً وہ ایسا کینڈیڈیٹ تھا جس کے لیے ووٹس گیدر کیے جا سکتے تھے سارے ہاؤس کے؟ اس کے اوپر واقعتاً اعتماد ہوتا؟ پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جے یو آئی کے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہوں گے. کیا ان کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود تھے؟ کیا پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ سے اتفاق نہیں کرتے تھے؟ تو پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. جو مورل اتھارٹی ہے، دیکھیں لا میکرز آپ جیسے بھریں گے ویسے ہی لا میکرز آپ کے سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ تمام تجزیے غلط ثابت کر دیں اپنی کارکردگی کی وجہ سے، لیکن جس عمل کے ذریعے وہ آئے ہیں، ذاتی طور پر ہو سکتا ہے بہت اچھے لوگ ہوں، لیکن اس عمل کے ذریعے آئے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس عمل کے ذریعے وہ آئے ہیں اس عمل کے اوپر اتنے سوالیہ نشان اٹھا دیے گئے ہیں تو لوگ اب وہی بات کریں گے کہ یہ صحیح معنوں میں کہیں اور سے ٹھپے لگوا کر آئے ہیں. کسی نے درست کہا کہ ہمارے یہاں پہ اب انتخابات جو ہیں نا وہ جو مشرقی رشتے طے ہوتے ہیں نا ویسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ اس کی کس کے ساتھ شادی ہونی ہے، اس کے بعد باقی پروسیجر ہی ہوتا ہے. تو پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس نے کس کو جتوانا ہے، اور باقی جو ہے پروسیجر آپ نے سینٹ کے انتخابات میں دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نظام کے تحت اب جیسے لوگ سامنے آئیں گے اس نظام کی ریپوٹیشن ویسے ہی بنے گی. انتخابات کو آپ نے جیت لیا، اپنے پسند کا چیئرمین آپ لے آئے. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سنجرانی صاحب جب اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو ان کا انتخاب اس سال ہوا، اور حیران کن بات ہے کہ سنجرانی صاحب کو کس نے جتوایا؟ سنجرانی صاحب کو ریجیکٹڈ ووٹس نے جتوایا. یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہے وہ بندے کو جتوا رہا ہے جو خود مائنارٹی کے اندر ہے. تو ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے وہ کنگ ہے اس وقت. سنجرانی صاحب کو جب جتوایا گیا، جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے یہ کینڈیڈیٹ تھے،
تو میں ابھی ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں. بلال بھٹو زرداری نے بڑی زبردست اس کے اوپر ٹویٹ کی. انہوں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق کا جو فرنٹ مین ہے اس وقت وہ ہار گیا اور بلوچستان جیت گیا اور واہ 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 کینڈیڈیٹ کو مبارک دی. تو سنجرانی صاحب جو ہے اس وقت جب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, اب بھی مجھے لگتا ہے کچھ ایسے ہی کینڈیڈیٹ ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو بلال بھٹو زرداری کو اور آصف زرداری صاحب کو یہ سوچنا چاہیے, اگر وہ واقعتاً پریشان ہے, میرا نہیں خیال کہ اس ہار کے اوپر وہ پریشان ہوں گے, کہ اگر وہ پریشان ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پچھلی مرتبہ جب یہ کام کر رہے تھے اس وقت تو سنجرانی صاحب بڑے مقبول تھے ان کے لیے اور کہہ رہے تھے بلوچستان جیت گیا ہے, تو اب بھی ان کو یہی کہنا چاہیے بلوچستان کو ہم نے جتوا دیا. اس قسم کی جب حرکات ہوتی ہیں تو پھر امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس قسم کی حرکات ہوتی ہیں, کریڈیبلٹی پوری طرح متاثر ہوتی ہے. نظام کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اشخاص سے نہیں بنتی, وہ اعمال سے بنتی ہے. اگر اشخاص سے آپ ایسے اعمال کروائیں گے جیسے کہ آپ کروا رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی. میرے خیال میں بہت تیزی سے نظام اسی طرف جا رہا ہے. السلام علیکم طلعت بھائی, آپ کا بھی ایچ ٹی ایس سنا صادق سنجرانی کے حوالے سے, اور آپ کی اس بات سے میں بالکل ایگری ہوں. ہم براوی لوگ جو کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست کچھ ایسی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پنجابی سلیکٹ ہو کر وہاں سے آئے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پر آپ بڑوں کو خوش کریں, پھر وہ پیسے دے کر کریں یا کسی بھی طریقے سے, اوپن ورڈس میں کہتی ہوں, پھر آپ پنجابی کیا یہاں پر لا کے الیکٹ کروا سکتے ہیں, ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ادھر کی تو سیاست ہی الگ ہے. لیکن 18ویں ترمیم کا جو صحیح میں فائدہ ہوا ہے, جو کہ صوبوں کو ہو رہا ہے, پنجاب ہے اور جو ہے وہ سندھ ہے, ان کو ہو رہا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ٹی آئی والے آئے تھے سلیکٹ ہو کر, الیکٹ تو نہیں کہہ سکتے, سلیکٹ ہو کر, تو ان کا پہلے یہ رونا تھا کہ بھئی صوبے خود مختار ہیں, رول بیک کریں, یہ کریں وہ کریں, جو کہ یہ نہیں کر پائے. تو دوسرے یعنی سینٹ کے ہاؤس پہ اپنی مطلب رکھنا چیئرمین کو, کیا صرف اسی لیے ہے کہ 5 سال گزار دیں اور نا مانگے ٹانگے کے ووٹ تو ایک حد ہیں جس سے اعتماد لے لیا ہے, تو سینٹ بھی رکھ لیں تاکہ 5 سال کسی بھی طریقے سے گزار دیں, یا پھر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے حوالے سے یا اس کو رول بیک کرنے کے حوالے سے بھی کچھ ہے ارادہ ان کا, اور اگر ارادہ ہے تو کیا کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کو اگر آپ چھیڑیں گے تو ایک خام خواہ کا ایک نیا فساد کھڑا ہوگا. کہ بڑی پرانی خواہش ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے مرکز کو آپ نے کمزور کر دیا ہے اور مرکز کو فائنینشلی کمزور کر دیا. مرکز کے پاس پیسے نہیں بچتے. مرکز کے پاس پیسے اس وجہ سے نہیں بچتے کہ مرکز اپنے خرچے کنٹرول نہیں کرتا, اور مرکز کو یہ کہ ذہن میں یہ خیال اب گھسا دیا گیا ہے کہ سارے پیسے جو ہے صوبے لے جاتے ہیں. اچھا, صوبوں کے اندر کیا کوئی باہر کے لوگ رہتے ہیں؟ کوئی یہاں پہ نارویجینز رہتے ہیں, یہاں پہ کوئی نیپالیز رہتے ہیں, کوئی شری لنکن رہتے ہیں صوبوں کے اندر, پاکستانی رہتے ہیں نا. مرکز ہے کتنا سارا, اتنا سارا تو مرکز ہے. تو لوگوں کے ویلفیئر کے اوپر اگر پیسہ لگ رہا ہے تو اس کے اندر کسی کو کوئی خاص سیاسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ہم نے وسائل کے اوپر اپنا قبضہ جما کے رکھنا ہے اور لوگوں کے اوپر نہیں لگانا, تو لہٰذا 18ویں ترمیم کے اوپر دوبارہ سے یہ بحث جو ہے وہ کھلتی نظر آتی ہے. اس کو کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیا سینٹ کے اندر جو کام کیا گیا ہے وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کروانے کے لیے کیا گیا؟ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق آئین میں ترمیمات سے ہے. یہ جو تجربات ہو رہے ہیں انتخابات میں, یہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں. ان کا کوئی بڑا مقصد ہے. آئین کے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, اگر اس عددی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایسا کام کیا گیا تو پھر عددی اکثریت کے باہر والے جو عناصر ہیں وہ بھڑک اٹھیں گے, پھر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. پارلیمان کی عددی اکثریت جو ہے وہ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے, لیکن لوگوں کی آراء کو وہ روک نہیں سکتی ہے اگر اس عددی اکثریت کا غلط استعمال کیا جائے. تو عین ممکن ہے کر پائیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ سسٹینیبل ہوگا ہی نہیں ہوگا, دیٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ کوسچن. السلام علیکم طلعت صاحب. میں اپنے سوال میں کوشش کروں گا کہ کسی کا نام مت لوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو, جواب دینے میں بھی آسانی رہے. جس طرح ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایک سفر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ہیں, تو بیسیکلی اس اسٹیبلشمنٹ سے مراد 2 اہم ترین کردار ہیں. تو کس طرح ممکن ہے کسی طرح بھی نیوٹرل ہو جائیں؟
دیکھیں اس سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں، یہ افراد اہم ہیں لیکن سوچ اس سے زیادہ اہم ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا، ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو آپ اس طریقے سے نہیں چلا سکتے. پاکستان کو چلانے کے لیے آپ فائر بریگیڈ کے انجنز ہر وقت رن نہیں کر سکتے کہ ادھر بحران آ گیا تو ادھر چلے گئے، ادھر بحران آ گیا تو ادھر چلے گئے. آپ نے کہیں نہ کہیں جا کر کوئی دانشمندانہ طریقے سے طویل المدت گورننس کے نظام کی بنیاد رکھنی ہے. اگر آپ نے نہیں رکھی تو آپ دائیں بیٹھے ہوں، بائیں بیٹھے ہوں، آگے بیٹھے ہوں، پیچھے بیٹھے ہوں، سر پہ بیٹھے ہوں، باہر بیٹھے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں جنرل پرویز مشرف سے زیادہ طاقت کیا کسی کے پاس تھی؟ ان کو تو گلوبل سپورٹ بھی اتنی موجود تھی کہ 1.5 بلین ڈالر تو ویسے ہی وہ بجٹری سپورٹ کے اندر آ جاتے تھے. کہنے کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آتے تھے لیکن بجٹری سپورٹ کے اندر آ جاتے تھے. ساری دنیا جی کرتی تھی، واہ واہ کرتی تھی. ارتھ کوئک کے اوپر وہ سمٹ کرتے تھے تو ساری دنیا آ جاتی ہوتی تھی، بلینز آف ڈالرز کمٹ کر دیتا. آج کل تو دھیلا کوئی نہیں دیتا آپ کو، اور جو دیتا ہے وہ بھی پیسے واپس مانگ لیتے ہیں اور ہر طرف آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. آج کل تو حالات یہ ہیں، اس وقت تو بڑے زبردست حالات تھے اور وہ تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی جا کے امن کی آشا چلانے لگے تھے. ان کا دل کرتا تھا تو ہندوستان کے اوپر کے ساتھ جنگ کر لیتے تھے، ان کا دل کرتا تھا تو ہندوستان کے اندر جا کے امن کی بات کرتے تھے. کبھی ایشوریا رائے کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، کبھی رانی مکھرجی سے بات کر لیتے تھے، کبھی تاج محل کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. ہی کوڈ ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. تو کیا کر لیا پاکستان میں نے؟ مشرف سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے اس وقت جو بھی لوگ موجود ہیں. اور پھر ٹینیورڈ اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جانی ہے. 3 سال بھی ختم ہو جانی ہے، 6 سال بھی ختم ہو جانی ہے. تو اس کے بعد ملک کا کیا بنے گا؟ یہ بڑے سوال ہیں جو ذاتیات سے آگے کی باتیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہیے. ایک صفحہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بحث بہت کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا اگر آپ ڈیٹیچ ہو کے سوچیں تو یہ بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے سامنے کہ پاکستان کو چلانا کس طرح ہے، آپ نے کون سا ماڈل جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوگا. السلام علیکم طلعت صاحب، آج آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ ہاشم آملہ کو بولنگ کرا رہے تھے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ بولنگ میں ایلن ڈونل کے سٹائل کو کاپی کرتے ہیں؟ دوسرا سوال بلکہ ریکویسٹ، ہاشم آملہ کے ساتھ تو آپ نے کرکٹ کھیل لی، کیا کبھی یہ شرف ہمیں مل سکتا ہے آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا؟ بہت شکریہ. میں کسی کو کاپی نہیں کرتا، وہ شاید ویڈیو اس اینگل سے بنی ہو کہ آپ کو لگے. اگر آپ سامنے سے دیکھیں تو آپ کہیں گے اینڈرسن کی طرح آپ کاپی کر رہے ہیں. وہ جب ایک بالنگ سٹائل بن جاتا ہے تو پھر وہ جو بالنگ مسلز ہیں وہ اسی سٹائل کو سسٹین کرتے ہیں. آنر کی بات ہی ہاشم آملہ، اگر آپ کو کرکٹ کا یا کسی بھی سپورٹ کا شوق ہے نا، یا کوئی بھی آپ کی ہابی ہے جس میں آپ پیشنیٹلی انوالو ہیں، تو آپ کا لرننگ کا پروسیس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بھلے اس لرننگ سے کوئی آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اب ہم نے کرکٹ کھیل کے کیا کرنا ہے؟ تو ایک پیشن ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کتنی کمپلیکس گیم کو کتنا سادہ بنا دیا. بہت ہی سادہ ہے اس کا بیٹنگ کا انداز جو ہے. اور جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں دنیا بھر میں کسی بھی سپورٹ میں آپ دیکھ لیں، ایتھلیٹکس سے لے کے تو اسکیئنگ سے لے کے، جو کمپلیکسٹی ہے گیم کی، سپورٹس کی، اس کو انہوں نے سمپلیفائی کر دیا. تو میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا پلیئر ہے اور کتنے سادہ انداز سے کھیلتا ہے، جس سے آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب آپ دماغ میں آپ کی کلیئرٹی ہو تو آپ مشکل چیزوں کو بڑے آسان انداز سے ہینڈل کر سکتے ہیں. سیاسی طور پر اس کا جواب میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جب آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہو تو آپ وہ تجربات کرتے ہیں جو پاکستان میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں آپ نے کرنا کیا ہے، لہٰذا خام خواہ جو ریورس سویپنگ کیے جا رہے ہیں، آپ سکوپس کیے جا رہے ہیں، پھر آؤٹ ہو رہے ہیں بیچ میں، پھر نو بالیں کروا رہے ہیں، پھر امپائر کو ساتھ ملا رہے ہیں، پھر ایک مال مار رہے ہیں بال کے اوپر، کبھی بوٹل کا ڈھکن مار رہے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. تو ہاشم آملہ سے گریٹ رول ماڈل اگر آپ سیکھنا چاہیں اس سے تو آپ بالکل کرکٹ کھیلیں. جب بھی آپ تشریف لائیں میں حاضر ہوں، آپ کو بھی بالنگ کر لیں گے. میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ کہتے ہیں ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ میں سینئر لوگوں سے ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہے، پبلک، عوام جس کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک پالیسی بتا دیں، کوئی ایک پالیسی بتا دیں جو انہوں نے بنائی ہو، جو مفاد عامہ کے لیے ہو، جو پاکستان کی عوام کے لیے ہو، جس کو عوام دوست کہہ سکیں. کوئی ایک پالیسی یہ بتا دے حکومت، باقی سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہیں اگر
کوئی ایک پالیسی بتا دیں. میں تو ایس ٹی ایچ کے اوپر یہ سوال پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ کوئی ایک تو گن بتائیں، ایک تو پالیسی بتائیں. تو مجھے تو اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. بس یہی ملتا ہے کہ پرانی حکومتیں جو کرپٹ تھیں، ابھی ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اچھا کام ہوگا. بس یہ 3 جواب ملتے ہیں. مجھے تو کبھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جو سپورٹ کرتے ہیں اب تو وہ بھی کھلے عام کہتے ہیں، لیکن پھر بھی سپورٹ جاری رکھے ہوئے. کمال بات ہے. السلام علیکم طارق صاحب. میرے پچھلے کچھ سوالات کافی سخت رہے ہیں، اسی لیے آپ کے پروگرام میں جگہ نہیں بنا پائے. آج 4 مارچ کا آپ کا پروگرام دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس نظام کو سہارا دیتی رہے گی، کیونکہ ایک فرد واحد نے اپنی مدت ملازمت کا ایکسٹرا ٹینیور انجوائے کرنا ہے. پلیز ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں، مدت ملازمت والا جو معاملہ ہے نا، یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن جب مدت ملازمت زیر بحث نہیں بھی ہوتی تھی یا کار فرما نہیں بھی لائی جاتی تھی معاملات کو آگے پیچھے کرنے میں، تو تب بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو جن ادوار کے اندر ایکسٹینشنز نہیں لی گئیں، ان ادوار کے اندر کیا بڑی زبردست جمہوریت چلتی رہی ہے. اور دوسرا، ایکسٹینشن والے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی، لیکن جنرل کیانی کے اوپر سارے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے بڑے سپورٹر تھے. تو میرے خیال میں پاکستان میں افراد سے ان کی جو ذاتی معاملات ہیں اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ذرا بات کو پھیلا کے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو پاکستان کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک سوچ کا ہے کہ پاکستان کو چلانے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے. ہم یہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ طریقہ کار وہی ہے جو آئین کے اندر موجود ہے، اس کے اندر آپ کنسنسس سے موڈیفیکیشنز لا سکتے ہیں. بزور بازو، بزور بوٹ، بزور بندوق نہیں لا سکتے. لائیں گے بھی تو وہ دیر پا ثابت نہیں ہوں گے. دوسری طرف خیال یہ ہے کہ نہیں، ہم زور زبردستی کے ساتھ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. تو یہ 2 نظریات ہیں پاکستان کو چلانے کے. ابھی تک تاریخ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پہلے نظریے کے حق میں دیا ہے، دوسرے نظریے کے خلاف دیا ہے. لیکن بار بار ہم ان تجربات سے باز نہیں آتے. تو اگر کوئی ایکسٹینشن نہیں لے گا، یا اگر کسی نے نہیں لی ہوئی، تو پھر بھی نظام جو ہے اس کے اندر یہ آرگومنٹ غائب تو نہیں ہو جائے گا، یہ تو چلتا رہے گا. جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن کے بڑے خواہش مند تھے، نہیں ان کو دی گئی. تو انہوں نے جو کام کیا وہ کیا اس سے مختلف تھا جو آج کل ہو رہا ہے. سملرلی غلام اسحاق خان کے دور کے اندر جب پارلیمنٹس کو ڈیزالو کیا جاتا تھا، 4 مرتبہ یہ کام ہوا، تو اس وقت تو ایکسٹینشنز کے معاملات نہیں تھے. اس وقت ایک صدر بیٹھا ہوا تھا جس کا خیال تھا کہ اس کو پاکستان چلانے کا بہترین طریقہ آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سوچ ہے جو جس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ سوچ موجود رہے گی نا، تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا رہے گا نظام کو ڈیریل کرنے کا.